اختلاف رہے ہیں، اور ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ معاملات جو ہیں وہ اہل سنت میں پہلے ہمارے اندر جو ہے تھوڑے معاملات بگڑے ہوئے کہ ہم لوگ پھر ایسی بحثوں کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا کے لیے ہم ان سارے معاملات سے دور رہیں اور بس مضبوطی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھام لیں. ایمان کی مضبوطی کی ضمانت بس یہی چیز ہے. اور میرے حضور جب حجت الوداع کے موقع پہ جب خطبہ دے رہے تھے اس وقت، اور پھر اس سے پہلے بھی جو ہے حضور نے جب فرمایا تھا انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن فیہ الہدی والنور، جس کے اندر ہدایت ہے، جس کے اندر نور ہے، اور دوسری ارشاد فرمائی وَأَهْلُ بَيْتِي وَإِطْرَتِي، میرے گھر والے، میرے اہل بیت. کہا تمسکوا بہ، ان کا دامن، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا. لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. قرآن کو کہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ قرآن کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. قرآن کبھی بھی ہمیں یاد ہی نہیں آتا. ہمارے گھروں میں اگر صبح سے کوئی چیز کی آواز آتی ہے تو گانے بجنے کی آواز آتی ہے. جہاں سے ایک وقت تھا جب گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، آج ہمارے گھروں سے صبح جو ہے میوزک کی آواز آتی ہے. ایک وہ وقت تھا جب مائیں اپنے بچوں کو قرآن سنا کے سلایا کرتی تھی، آج مائیں اپنے بچوں کو گیت سنا کے جو ہے وہ سلاتی ہیں. آج ہمارا صرف اتنا کام رہ گیا، قرآن جو ہے طاق کے اندر رکھا ہوا ہے، کبھی اس کی گرد بھی ہم صاف نہیں کرتے. قرآن کو ہم کب کام میں لاتے ہیں؟ جب ہمارے کسی بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے، تب کہتے ہیں ایسا کرو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، سورہ یاسین پڑھو تو اس بوڑھے کی روح جو ہے وہ جلدی نکل جائے گی. علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں انسان تیری زندگی پہ افسوس ہوتا ہے، تو کاہل ملوں اور صوفیوں کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ قرآن سے بھی تو نے سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا. قرآن سے بھی سیکھا تو تم نے صرف مرنا ہی سیکھا. جب تیرے کسی بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے تیرے بوڑھے کی روح جلدی نکل جائے گی، لیکن تیری قسمت پہ افسوس ہوتا ہے، تیری سوچ پہ افسوس ہوتا ہے کہ تو نے قرآن سے بھی سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا. کاش کہ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہوتا اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. جس قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ زندگی بخش رہا تھا. یہ قرآن تو اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے، حبل ممدود من السماء. یہ وہ قرآن اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے دست قدرت میں، دوسرا سرا تمہارے جو ہے وہ ہاتھ میں. جب کہا کہ اگر اللہ کی باتیں سننے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، اور جب اپنی باتیں رب کو سنانے کو جی چاہے تو نماز میں کھڑے ہو جایا کرو. یہ جو ہے ربط جو تھا وہ کہیں نہ کہیں ہمارا جو ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا. حضور کی محبت سینوں سے جو ہے وہ ہٹتی چلی گئی. صرف دعوے رہ گئے ہمارے پاس، کھوکھلے دعوے رہ گئے. لیکن ان لوگوں سے بھی پوچھو جنہوں نے محبت کے اندر جب گرفتار ہوئے تو اپنی آخری سانس تک بھی جو ہے زبان سے احد احد کی صدائیں آتی رہی، زبان سے پھرے نہیں واپس. دل کے ساتھ حضور سے ایسی محبت تھی. حضرت بلال حبشی کی کہانی بھی جو ہے میں بھولتا نہیں ہوں. حضرت بلال حبشی کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کا ظالم آقا کبھی ان کو کوڑے مارتا ہے، کبھی ان کے منہ میں جلتا ہوا کوئلہ رکھتا ہے، کبھی جو ہے ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں، کبھی گلے میں رسی ڈال کے بدماش لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ مکے کی پتھریلی زمین کے اندر ان کو گھسیٹو. کبھی ان سے آقا ان کی چکی پسواتا ہے. ایک دن کوئی شخص گزرتا ہوا پوچھا تو بلال آگے سے اس کو دیکھ کے مسکرائے. تو وہ کہنے لگا بلال عجیب تماشا، یہ لوگ تمہیں اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں تم مسکرا رہے ہیں. معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت بلال نے کہا او صاحب جب تم جاتے ہو نا بازار میں کوئی مٹی کی برتن خریدنے کے لیے، ہانڈی خریدنے کے لیے، تو تمہارا معاملہ یہ رہتا ہے کہ اس مٹی کے گھڑے کو، ہانڈی کو 10 مرتبہ پہلے بجا کے دیکھتے ہو، ٹھوک کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں اس میں تریڑ تو نہیں آئی ہوئی ہے، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. کہا تم ایک مٹی کا برتن بھی خریدتے ہو تو اس کو بھی 10 مرتبہ بجا کے دیکھتے ہو، اور جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے. آج بلال کا رب عشق مصطفیٰ میں بلال کی خریداری کر رہا ہے. وہ بلال کو بجا کے دیکھ رہا ہے کہ بلال کی کچا تو نہیں ہے. میں نے مالک کی بارگاہ میں عرض کر دیا مالک چمڑی ادھر بھی گئی، زبان سے حق کی صدائیں آتی رہیں. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. ہم لوگ دل لگی کر رہے ہیں، عشق ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے.
عشق اگر کرنا ہے تو حضور کی ذات سے کریں، اور اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو حضور کا عشق سکھائیں۔ کس طریقے سے سکھائیں گے؟ حضور کے حسن کے تذکرے اپنی اولاد کے سامنے رکھیں، حضور کا ادب اپنی نوجوان نسل کو بتائیں۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں حضرت بچے بڑے جو ہیں وہ جوان ہو گئے تو بڑے بدتمیز ہو گئے، بڑی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اکڑ کے بات کرتے ہیں، ڈھنگ سے بات نہیں کرتے ہیں، اور کوئی بھی بات مانتے نہیں ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں صاحبوں، اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے سینوں کے اندر حضور کی محبت نہیں ڈالی۔ کاش ہم نے تسبیح لے کے اپنے بچوں کو حضور کی ذات پہ درود پڑھنا سکھایا ہوتا تو ان کی طبیعتوں میں نرمی پیدا ہو جاتی، ان کی زبان میں مٹھاس پیدا ہو جاتا۔ اور یہ میں ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال کا نام آپ نے سنا ابھی شروع میں جو میں نے شعر پڑھے ان کو جو ہے وہ عزت ملی جو غالب کو عزت نہیں ملی۔ غالب جو ہے ادب میں بہت بڑا شاعر مانا جاتا ہے، لیکن علامہ ڈاکٹر اقبال کو بہت بڑا مقام ملا۔ تو علامہ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھ لیا حضور اس کا راز کیا ہے، آپ کو اتنی جو ہے وہ عزت کیسے مل جاتی ہے آپ کے شعروں کو؟ تو علامہ ڈاکٹر اقبال کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے کمرے میں بیٹھ کے حضور کی ذات پہ 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، تو اللہ نے اس کے صدقے سے میری زبان میں مٹھاس پیدا کر دی۔ تو آج جو ہماری نسل بگڑتی جا رہی ہے ان کے ہاتھ میں تسبیح دیں اور ان کو بتائیں کہ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھیں، ان کو بتائیں حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھیں، اور یہ سارے کام ہے۔ اور یقیناً میں پھر جو ہے آپ حضرات سے عرض کروں گا، سادات کرام ہے یا کوئی بھی ہماری ایسی تحریک ہے، سنی تحریک ہے جو دین کا کام کر رہی ہے، حضور کی سنتیں سکھا رہی ہے، حضور کے دین کی طرف لا رہی ہے، نمازیں اگر بندوں کو پڑھا رہی ہے، چاہے وہ سنی تبلیغی جماعت ہو، سنی دعوت اسلامی ہو، دعوت اسلامی ہو، جو بھی تحریک ہے ہم اس کے ساتھ جڑیں اور اس کے ساتھ جو ہے دین و سنیت کا جو سادات چاہے کوئی تحریک چلا رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کا اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو ہم جو ہے سارے مل جل کے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ اور بس اخیر میں بس یہی باتیں میں جو ہے وہ کہنے کی کوشش کروں گا کہ حضور سے سچی محبت کریں۔ بس اس بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور سے محبت کیسی ہے، جس کے ساتھ آپ لگ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں حضور سے محبت کیسی ہے۔ اگر حضور سے سچی محبت ہے تو اس کے ساتھ جڑ جائیں، اگر حضور کے معاملے میں چون چرا اگر مگر کرتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ جو حضور کا نہیں ہے وہ پھر ہمارا نہیں ہے۔ بس ایمان پرکھنے کا تقاضا یہی ہے کہ دیکھیں حضور کی محبت اس کے سینے میں کتنی ہے، اہل بیت کی محبت اس کے سینے میں کتنی ہے۔ ایمان یہی ہے۔ ادب سیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی ذات سے سیکھیں، ادب سیکھنا ہو تو مولا علی سے سیکھیں، ادب اگر سیکھنا ہو تو صحابہ سے سیکھیں۔ حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھتے ہیں جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے، اور راوی بیان کرتا ہے کہ اگر مٹھی بھر کے دانے پھینکے جائیں تو کوئی بھی دانہ زمین پہ نہیں گرے گا، کسی نہ کسی صحابی کے جھولی میں جا کے گرے گا۔ یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ان کا ادب ہے۔ بلکہ حضور کسی قبیلے میں جو ہے وہ صلح کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو لوگوں نے حضرت بلال نے اذان پڑھ دی، حضرت صدیق اکبر سے کہا آپ نماز پڑھائیں۔ جب حضرت صدیق اکبر مصلی پہ نماز، یہ بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، 4370 حدیث ہے یہ۔ تو پھر معاملہ کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی کچھ نماز پڑھائی تھی کہ اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اگر نماز ہو رہی ہو، وقت کا گوشت بھی ہو، تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ صفوں کو چیرتا ہوا آئے، وہ پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن میرے حضور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تشریف لا رہے ہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور آ گئے، صحابہ نے دیکھا حضور آ گئے، تو اس طریقے سے انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ اور جب آواز بڑھ گئی تو حضرت ابوبکر نماز میں اتنے مشغول تھے کہ وہ جو ہے اسی میں مست تھے۔ لیکن جب حضور ایک دم پہلی صف میں آ گئے تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر التفتا فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق نے اتنا مڑ کے دیکھا کہ حضور کو دیکھ لیا۔ مجھے آپ بتائیں کہ بندہ اگر نماز پڑھا رہا ہو پہلی صف میں کتنا مڑ کے دیکھے گا کہ واپس پیچھے کھڑا ہوا بندہ نظر آ جائے؟ اتنے سے تو نظر نہیں آئے گا جب تک پورا گھوم کے نہیں دیکھے گا۔ این نماز کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق واپس پلٹ کے دیکھتے ہیں تو حضور کو دیکھ لیتے ہیں، این نماز کی حالت میں حضور کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور پھر حضور جو حضرت ابوبکر صدیق کو اشارہ کرتے ہیں ابوبکر وہیں پہ کھڑے رہو، تو حضور کا حکم مانتے تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔
हुजूर जो है अब नमाज नहीं टूटती, हम लोग अगर एक तरफ सलाम फेरते नमाज टूट जाती है, लेकिन नमाज सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इसलिए नहीं टूटी कि सामने जब देख रहे थे तो काबा था और पीछे मुड़ के देखा तो काबे का भी काबा था। वहां पे इमाम अंबिया खड़े हुए थे, हुजूर के चेहरे को तक लिया, फिर वापस आ गए, हुजूर मुसल्ले पे गए, नमाज पढ़ाई, फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगे, अबू बकर मैंने तुम्हें इशारा किया था मुसल्ले पे खड़े रहते, पीछे क्यों हटा है? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे, हुजूर अबू कुहाफा के बेटे की इतनी क्या मजाल के जो है आपको नमाज पढ़ाए, अबू कुहाफा के बेटे की इतनी मजाल नहीं है, ये तो मेरे लिए यही काफी था कि आपने जो है इशारा किया कि मैं अपनी जगह पे खड़े रहूं। अदब देखें, सहाबा हुजूर जब आ गए तो अपनी नमाज तोड़ देते थे और वापस हट जाते थे और हुजूर के लिए जगह खाली कर देते थे, ये अदब था। हज़रत अब्बास हुजूर के चचा हैं, किसी ने पूछा कि जो जानवर ज़बह किए जाते हैं वो कितने तरीके के जानवर ज़बह किए जाते हैं, कितनी तरीके के जानवर ज़बह किए जाते हैं? हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालिबन या कोई और सहाबी रसूल पूछा जानवर जो ज़बह किए जाते हैं वो कितनी तरीके के? तो उन्होंने कहा 4 तरीके के जानवर हैं। और फिर ऐसे अपनी उंगलियां उठाई और गिनाने लगे, तो फिर उनको याद आया कि हुजूर ने भी इस तरीके से उंगलियां उठाई थी, कि ऐसा तो ना हो कि हुजूर की बराबरी हो जाए और बेअदबी ना हो जाए। तो फिर जैसी उंगलियां उठाई बीच में कहा हुजूर ने जो है 4 जानवर गिनाए थे, इसी तरीके से उंगलियां गिनवा के उठा के, लेकिन मेरी उंगलियां जो है वो हुजूर की उंगलियों से छोटी हैं। यानी ये भी शायबा पैदा नहीं होने दिया कि कहीं ये ना हो कि इसमें बेअदबी हो जाए कि मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों के बराबर हो जाए। आपके चचा हज़रत अब्बास से पूछा, कहा आपकी उम्र ज्यादा है या हुजूर की उम्र ज्यादा है, बड़ा कौन है? तो कहने लगे फ़इन्नहु अकबर वलाकिन अना वलिदतु क़ब्लहु, कहा बड़े तो मेरे हुजूर ही हैं, बड़े तो मेरे हुजूर ही हैं, लेकिन मैं जो है पैदा पहले हो गया था, मैं जो है पैदा पहले हो गया था। तो ये सहाबा इकराम का जो है वो अदब है, सहाबा इकराम की हुजूर की जात से मोहब्बत है। ऐसा अदब, ऐसा इश्क रसूल उन्होंने करके बताया कि हुजूर जब वुजू करते थे, हुजूर जब वुजू कर रहे होते थे तो पानी के कतरों को जमीन पे गिरने नहीं देते थे, पानी के कतरों को जमीन पे गिरने नहीं देते थे, और जो है वो पानी के कतरों को उठा के अपने चेहरे पे मल लिया करते थे। लुआबे दैन भी जो हुजूर जो है अपना नीचे डालते थे।